اگر میرے پاس بایولوجی کا علم نہ ہوتا تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی کبھی مجھے سمجھ نہ آتی۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج ہم ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس قرآنی آیت مبارکہ میں تتقون کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آرگن رکھا ہوا ہے جس کو ہم لیور یا جگر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس جگر کا مقصد کیا ہے؟ اس جگر کو ہم جگر اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم میں موسٹ امپارٹنٹ اور وائٹل آرگن کی لسٹ میں سے ایک جگر بھی موجود ہے۔ جیسے ہمارا ہارٹ بہت ہی وائٹل آرگن ہے، جیسے ہمارا برین بہت ہی وائٹل آرگن ہے، اسی طرح سے جگر لیور ہمارا بہت ہی وائٹل آرگن ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو میرا جگر ہے، یعنی اتنا امپارٹنٹ ہے۔ یہ جگر ہمارے جسم کے اندر سینٹرل میٹابولک سٹیشن ہے اور سینٹرل کلیئرنگ ہاؤس بھی ہے۔ اس کا کام ہمارے جسم کے اندر ہر طرح کی میٹابولزم کو کرنا ہے۔ جب بھی ہم خوراک کھاتے ہیں، پیٹ ہمارا بھر جاتا ہے تو لیور کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ پہلے رسپانسبلٹی جو لیور پر آ جاتی ہے کہ اس میں سے جتنی بھی آئلی چیزیں آپ نے کنزیوم کی ہوئی ہیں، ان آئلی چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرے، اور اس کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرنے کے لیے لیور پیدا کرتا ہے، بوائل پیدا کرتا ہے، اور وہ بوائل جوس جو ہوتا ہے وہ آپ کی سمال انٹسٹائن میں آتا ہے، اور جہاں پر آپ کی جتنے بھی آئلی پروڈکٹ ہیں اس کی ایملسیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس پر انزائم لائپیز عمل کرنے کے قابل ہوتی ہے اور اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے۔ اب اگر آپ بہت زیادہ آئلی چیزیں کھائیں گے تو آپ کا لیور اوور برڈن ہو جائے گا۔ اس کے بعد لیور کی ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ خوراک کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے اور کمپلیشن آف ڈائجیشن ہوتی ہے ہمارے انٹسٹائن کے سب سے بڑے پارٹ جس کو ہم ایلیم کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے ہمارے اینڈ پروڈکٹ آف ڈائجیشن وہ ہمیشہ بلڈ میں ڈیفیوز کرتے ہیں۔ جیسے یہ اینڈ پروڈکٹ آف ڈائجیشن بلڈ میں ڈیفیوز کرتے ہیں تو ان کو جو مین ویزل لے کے جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیپاٹک پورٹل وین۔ یہ وین ہمارے اینڈ پروڈکٹ آف ڈائجیشن کو ہماری گٹ یعنی ہمارے پیٹ سے اس کو لیور میں لے جاتی ہے۔ اب لیور کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی اینڈ پروڈکٹ ڈائجیشن ہوتے ہیں ان کی آگے فردر میٹابولزم کرے۔ چونکہ ہمارا شوگر لیول اتنا شوٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہائی شوگر لیول آپ کے لیے ٹاکسک ہو سکتا ہے، تو لیور پر برڈن بڑھ جاتا ہے کہ اس شوگر کو بھی وہ کس میں کنورٹ کر دے، وہ شوگر کو گلائکوجن میں کنورٹ کر دے، اس کو لپڈ میں کنورٹ کر دے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امائنو ایسڈ آتے ہیں ان امائنو ایسڈ کو لیور نے واپس پروٹین میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فیٹس ہوتے ہیں ان کو وہ آگے یوز کرتا اور ڈیفرنٹ پروڈکٹ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیور کا کام یہاں تک ختم نہیں ہوتا۔ اب جتنی بھی آپ کی جسم کے اندر میٹابولزم ہو رہی ہوتی ہے اور بالخصوص پروٹین میٹابولزم ہو رہی ہوتی ہے، اس پروٹین میٹابولزم میں انتہائی ٹاکسک اور زہر پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امونیا۔ یہ جو امونیا ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی کر کے یوریا میں کنورٹ کرنا بھی لیور کا کام ہے، جو کہ ہو رہا ہوتا ہے یوریا سائیکل کے تھرو۔ اب یوریا کو خارج کر کے یہ بلڈ میں بھیج دیتا ہے اور پھر کڈنی پر برڈن بڑھ جاتا ہے کہ اس یوریا کو آپ کے یورین کے راستے جسم سے خارج کر دیا جائے۔ لیور کے کام یہاں تک ختم نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم میں جتنے بھی ٹاکسن بن رہے ہوتے ہیں لیور کا کام ہوتا ہے ٹاکسن کو ڈیٹاکسیفائی کرنا اور ہمیں ہر طرح کے جرم سے محفوظ رکھنا۔ اب ہمارے جسم کے اندر جو جراثیم ہیں وہ داخل کیسے کیسے ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہماری خوراک کے راستے، ہم جو بھی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں وہ کنٹامنیٹڈ ہو سکتی ہے، اس میں ٹاکسن ہو سکتے ہیں، تو وہ کنٹامنیٹڈ فوڈ ہمارے خوراک میں جا رہی ہوتی ہے۔ جو بھی جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ جو بھی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ انسان کی کیا ہے؟ اوپن اینیمی ہے، کھلا دشمن ہے۔ دیٹ از کالڈ، جس کو عدو و مبین کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔
اب یہ چیز کو عدو مبین یا شیاطین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی نقصان دہ مادے ہیں وہ ہماری باڈی میں کہاں سے انٹر ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے منہ سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں، جیسے ایڈز ہے، ہیپیٹائٹس ہے، ایسی بہت سی ڈیزیزز کی لسٹ ہے جو ہمارے سیکشل کانٹیکٹ کے ذریعے بھی ہمارے جسم میں جا سکتی ہیں۔ اٹس مین کہ شیاطین ہمارے جسم پر حملہ کر سکتے ہیں ہمارے منہ کے راستے یا ہمارے سیکشل آرگن کے راستے۔ اب رمضان کے دوران دو چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے۔ اٹس مین کہ ہمارے جسم میں جراثیم کے انٹری کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ جراثیم جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عدو مبین، یہ کھلے دشمن جو ہمارے جسم میں آ رہے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر انسان کو ہر طرح کی سیکشل ایکٹیویٹی سے روک دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے جسم میں سے جرمز کے داخل آنے کے دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ اپنے منہ کی گارنٹی کہ یہاں سے وہ کیا کھا رہا ہے اور اس سے کیا کچھ کر رہا ہے، یا وہ اپنی ان اعضاء کی جو ہماری ٹانگوں کے درمیان ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سیکشل پارٹس۔ اٹس مین کہ ہمارے زیادہ تر گناہ ان دو راستوں سے ہو رہے ہیں، ہمارے منہ کے راستے سے، ہمارے سیکشل پارٹ کے راستے سے۔ اٹس مین کہ شیطان کو جکڑنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ چونکہ ہم نے منہ کو بند کر دیا کہ رمضان مبارک میں آپ کو کھانا پینا سے منع کر دیا جاتا ہے، تو آپ کے منہ کے راستے جرمز داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو سیکشل ایکٹیویٹی سے منع کر دیا گیا، اٹس مین کہ وہاں سے بھی آپ کے جسم میں جرمز یا مائکروب داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شیطان کو جکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب ایک لحاظ سے آپ کی باڈی میں ہر طرح کے جرمز کو انٹری سے روک دیا گیا ہے۔ اٹس مین کہ آپ کے جسم میں جراثیم کے داخلے کے راستے بند کر دیے۔ اب جسم کے اندر جو فاضل مادے ہیں جو پورا سال ہماری خوراک کھانے کی وجہ سے ہیں، ان فاضل مادوں کو بھی ختم کرنا ضروری ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ہمیں بالکل پاک صاف کر دیا جائے۔ اب پاک صاف کس سے کر رہے ہیں؟ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹاکسک مٹیریل ہیں ان سے ہمیں پاک کیا جا رہا ہے۔ اب جب آپ کھانا پینا چھوڑیں گے، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ انسان جب کھانا کم کر دیتا ہے تو ہمارا جو لیور پر ہے وہ برڈن کم ہو جائے گا۔ اب ہمارا لیور اوور برڈن نہیں ہوگا، اس کو فیٹ کو ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، فیٹ کی ڈائجیشن رک جائے گی، بہت سا میٹابولزم جو لیور نے اینڈ پروڈکٹ اور ڈائجیشن کا کرنا ہے وہ رک جائے گا۔ لیور ہمارا کیا ہو جائے گا؟ وہ ریسٹ میں جائے گا، اس کو اتنا ٹائم ملے گا کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی پیدا ہونے والے نامیاتی مادے ہیں، فضول قسم کے مادے ہیں، نائٹروجنس ویسٹ ہیں، ان اور ڈیفرنٹ ٹاکسن کو وہ ڈیٹاکسیفائی کرے۔ تو اس سارے عرصے میں لیور بیزی ہو جائے گا ہمارے جسم کو پاک کرنے میں۔ تو اسی لیے کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ آپ کو پرہیزگار بنایا جائے، آپ کو بالکل پاک صاف بنایا جائے۔ اب ہم نے دین کو اتنا غلط پیرائے میں لے گئے کہ ہم نے جو روزے کا اصل مقصد ہے اس کو چھوڑ کر ہم نے سحری، افطاری بہت زیادہ اہتمام کرو۔ سحری ہم اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں کہ جو روزے کا مقصد ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ روزہ جسم کی زکات ہے، یعنی جسم آپ کم سے کم کھانا کھائیں، کم سے کم کھانا کھائیں۔ سحری افطاری کا جو اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اس سے آپ کو روزے کا وہ جو بنیادی مقصد ہے، سائنٹیفک جو حکمت ہے لعلکم تتقون، وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ روزے کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سحری میں اتنا زیادہ بھر کے پیٹ بھر لیں کہ آپ کو بھوک لگے ہی نہ۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو پیٹ ہے اس کو خالی رکھنا۔ جتنا یہ خالی رہے گا آپ کے جسم میں سے ٹاکسک مٹیریل نکلیں گے، آپ کا ویٹ لاس ہوگا۔ اوبیسٹی آپ میں دو بڑے بہت سے امراض کی ریزن بنتی ہے، جن میں سے آپ کو شوگر کا مرض لاحق نہیں ہوگا، اوبیسٹی ختم ہوگی، انسولین ریزسٹنس ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بہت سے جو کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈر ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اس لیے جو ہم نے روزے کا مقصد بنا لیا، چونکہ ہم جیسے جیسے دور جا رہے ہیں ہم دین کی اصل روح سے دور جا رہے ہیں۔ دین کے پیچھے ایک سائنٹیفک حکمت تھی، اور یہ ساری چیزیں اس لیے انسان پر لاگو کی گئی ہیں تاکہ انسان کی بھلائی ہو۔ خدا بار بار یہی کہتا ہے کہ روزے اس بھوکا پیاسا رکھنے سے مجھے کچھ نہیں ملتا، یعنی آپ کو بھوکا رکھ کے خدا کو اس سے کیا خوشی ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
आपके ऊपर ये हुक्म इसलिए आया है कि इससे आप ही का फायदा था। जितना आप अपने जिस्म को क्या करें, डाइट जिसको हम कहते हैं, आप भूखा प्यासा रखेंगे, आपके जिस्म में से फजूल मादे निकलेंगे, आपका लिवर बिजी हो जाएगा आपको डिटॉक्सिफाई करने में, यानी आपको बिल्कुल पाक करने में, जिसको हम कहेंगे लअल्लकुम तत्तकून। और इस रमजान मुबारक जो आ रहा है, इसके अंदर रोजे का जो बुनियादी मकसद था आपको आपको पाक करना, लअल्लकुम तत्तकून, वो जरूर हासिल करें और अंधाधुंध खाने से परहेज करें। जो आपके पास एक्स्ट्रा खाना है वो उन लोगों को जरूर दें जिनके पास बिल्कुल खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ दिन भूखा रहने से आप मर नहीं जाएंगे, बल्कि आप ज्यादा अरसा जिंदा रहेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते।